امریکی اولمپک کمیٹی یہ تسلیم کر چکی ہے کہ امریکی ایتھلیٹس چین کے بنے ہوئے یونیفارم پہن رہے ہیں اور ڈیزائنر رالف لارن کے مطابق 2014 میں امریکی ٹیم کے اولمپک یونیفارم امریکہ میں ہی بنائے جائیں گے، لیکن امریکی عوام اور سیاستدان اس بات پر شدید ناراض ہیں کہ لندن اولمپکس میں امریکہ کی نمائندگی کرنے والی امریکی ٹیم سر سے پاؤں تک چین میں بنی ہوئی کٹس میں ملبوس ہوگی۔ امریکی اسپرنٹر نک سائمنز نے ٹویٹر پر لکھا کہ دوسرے ممالک کو ٹھیکے دینا ہمیشہ عالمی معیشت کا حصہ ہوگا، لیکن ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں پارٹیوں کے ممبرز اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کٹس امریکہ میں بننی چاہیے تھیں۔ میرا خیال ہے کہ ان ساری کٹس کو جمع کر کے جلا دیں اور نئی کٹس بنائیں۔ انہیں امریکہ میں بنے یونیفارمز پہننے چاہیے۔ اعتراض صرف یہ نہیں کہ ایتھلیٹس کی کٹس امریکہ میں نہیں بنی، بلکہ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ کٹس امریکہ میں بنائی جاتی تو تقریباً $1 ارب امریکی معیشت میں لگتے اور ان گنت جابز پیدا ہوتی۔ کچھ ایسے ہی خیالات ایک امریکی شو کمپنی کے مالک کے ہیں جس میں تقریباً 900 لوگ کام کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اگرچہ امریکہ میں ان کی فیکٹری کے ملازمین $20 فی گھنٹہ کے حساب سے پیسے لیتے ہیں اور ایشیائی ممالک میں ایک فیکٹری مزدور کی پورے دن کی تنخواہ $5 امریکی ہے، اس کے باوجود وہ اپنی پروڈکٹس کا 25% امریکہ میں تیار کر کے بھی منافع کما سکتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برابر کا موقع دیا جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اگرچہ ہمارے ہاں مزدور کی اجرت ایشیائی ممالک سے 20 گنا زیادہ ہے، مگر ہم نے امریکہ میں معیاری اور منافع بخش جوتے بنانے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ سیاستدانوں کے بعد اب ہالی ووڈ کے ستارے بھی ڈیزائنر رالف لارن پر تنقید کر رہے ہیں کہ $1 میں محض چند سینٹ بچانے کی خاطر چین سے کٹس تیار کروانے کی کیا ضرورت تھی۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔